ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آداب، خوش آمدید۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات بنام ضیاء رمضان سیزن 2۔ یہ ہمارے اس ضیاء رمضان پروگرام کا دوسرا سال ہے۔ پہلے سال بھی آپ نے بڑی محبتوں سے ان پروگرام کو دیکھا تھا، اور اس دوسرے سال بھی آپ بڑے ہی محبتوں سے ان پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات پہ بات ہو جن موضوعات کا تعلق ہماری زندگی سے ہو، جن موضوعات کا تعلق ہمارے اعمال سے ہو، جن موضوعات کا تعلق نیکیوں سے ہو، جن موضوعات کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہو، جن سے ہم ناواقف ہوں۔ تو ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے جاننے اور سیکھنے کا ایک ذریعہ ہو۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف حضرت آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہی علمی اور روحانی گفتگو رہے گی، یقیناً جسے ہم سننے کے بعد اپنے ایمان میں تازگی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں سیکھیں گے، جن چیزوں کو ہم سیکھیں گے، جو بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اب تک ہمارے اس گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام دینی پروگرام کی اپڈیٹس آپ پا سکیں، اور اس چینل کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان پروگرام سے جڑ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، سیکھ سکیں اور دوسروں تک علم کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ چینل ہندوستان کی بہت ہی پرانی خانقاہ یعنی کہ خانقاہ شہبازیہ کی زیر سرپرستی میں چلنے والا چینل ہے، جس کی قیادت شہزادہ خطیب اعظم حضرت شاہکار ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ نورانی فرماتے ہیں۔ اور اس طریقے کے اس ڈیزائن کے دینی پروگرام وہ پہلے بھی آپ کے لیے لاتے رہے ہیں اور وہ آگے بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے، جس سے آپ سیکھیں گے اور علم کے سیکھنے کا ایسے پروگرام ایک ذریعہ بنیں گے۔ میں آج جس ٹاپک پہ ہمارے گیسٹ سے، ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے بات کرنے لگا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے نماز۔ راہ قرآن و سنت پہ چل تاکہ حاصل ہو جنت کے پھل۔ نماز کے اوپر آج ہم ہمارے مہمان سے گفتگو کریں گے اور اپنے آپ میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ یقین جانیں، آپ ہوں، میں ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ہو، نماز کے معاملے میں اکثر ہم لوگ سست ہو جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ نماز کے معاملے میں ہم لوگ کتنی سستی برتتے ہیں، ہمارا دل خود جب بھی نماز کی بات آتی ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے معاملے میں کتنے سست ہیں، جبکہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا تو خیال رکھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ ثواب ہے، نفلی چیزوں کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں اور اسے بہت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب ہم نفلی چیزوں کا اتنا بالکل کرنا چاہیے اہتمام، اور نفلی چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، جس جس چیز سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو، ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری خواہش اور کوشش رہنی بھی چاہیے اور رہتی بھی ہے۔ لیکن ذرا اپنے دل پہ ہم ہاتھ رکھ کے خود سے ایک سوال کریں کہ نفلی چیزوں کا تو ہم بہت اچھے سے اجتماعی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، کوئی نفلی چیز کرنی ہو تو ہم خود اس میں شریک ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی شریک کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں۔ لیکن جب بات فرض ادا کرنے کی آتی ہے، جب بات نماز ادا کرنے کی آتی ہے،
جب بات اس عمل کو کرنے کی آتی ہے جو ہمارے خدا نے ہم پہ فرض کیا ہے، تو نہ میں اس کا اہتمام کر پاتا ہوں، نہ شاید ہم میں سے کوئی اس کا صحیح اہتمام کر پاتا ہے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہم کسی کو ترغیب دلاتے ہیں کہ نماز پڑھے۔ جبکہ فرض کے اہتمام کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے نکلے نا، تو پھر راستے میں جو بھی ہمارا بھائی مل رہا ہے، ہم اسے یہ پیغام دیں کہ یار چلو نماز کے لیے چلو، میں چل رہا ہوں تم بھی چلو، میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو۔ ہم فجر کے لیے اٹھ جائیں تو ہم اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی نماز کے لیے اٹھیں اور باجماعت نمازوں کا اہتمام ہو۔ وہ دن کب آئے گا جب فجر کے وقت ہمارے محلے عید جیسی خوشیاں جو ہے کہ اپنے اندر سمائیں گے؟ عید جیسا ماحول کب بنے گا؟ شاید یہ ہم سب کا دل ہم سب سے سوال کرتا ہے کہ کب وہ ماحول آئے گا جب نمازوں کے لیے ہم اپنی سستی ختم کریں گے۔ میں یہ جو باتیں بول رہا ہوں، یقین جانیں میں اپنے لیے بول رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت افضل لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہت اچھے اور بہتر لوگ ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم اس خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کے کہیں گے، مولا اب تک بڑی سستی میں ہم نے زندگی گزاری، اب کم سے کم ہم اتنا تو ضرور کریں گے کہ تو نے جو ہم پہ فرض کیا ہے اس فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اسے اپنے وقت پہ ضرور ادا کریں گے۔ یقین جانیں اگر ایسا انقلاب ہم نے رمضان کی عظیم برکتوں والی گھڑی میں اپنے اندر پیدا کر لیا تو یہ رمضان رمضان ہوگا۔ یہ رمضان برکتوں والا، رحمتوں والا جو رمضان ہے، اس رمضان کو اپنے اندر ایک انقلاب کا ذریعہ بنائیں۔ سب سے پہلے میں بناؤں گا، اس کے بعد امید کرتا ہوں آپ سے، حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ اس رمضان کو اپنے اندر انقلاب کا ایک ذریعہ بنائیں گے۔ تو آج جو ہم نے انتخاب کیا ہے موضوع کا، اس موضوع کا نام ہے نماز۔ نماز بہت افضل چیز ہے میرے بھائی، بہت افضل چیز ہے۔ ہم شاید اس کی افضلیت اور اس کی فرضیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ آج ہم ہمارے گیسٹ سے سنیں گے انشاءاللہ، بہت ہی جو ہے کہ باعمل عالم بھی ہے ماشاءاللہ، اور ہر ایک چیز کی پابندگی بھی ہے۔ مجھ جیسے نکمے اور گنہگار سے سننے سے اچھا ہے اچھے عالم باعمل سے سنتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ سے، حضور سب سے پہلے تو سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے اس خاص موضوع کا جو میں آغاز کرنے لگا ہوں تو سلام کے ساتھ ہی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال بھی عرض کر دیتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائے دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور نماز کی فرضیت کس مقام پر ہوئی؟ سب سے پہلے تو اس حوالے سے ایک بہترین گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز کی عظمت اور اس کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ نماز کی عظمت یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو بھی روک دیا کرتی ہے اور بے حیائیوں کو بھی روک دیا کرتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یقیناً ہم پر 5 وقت کی نمازیں دن رات میں فرض ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہ پہلے فرض ہوئی تھی تو 50 وقت تھی، اور یہ ایسا ہوا کہ اسے پڑھنے سے پہلے ہی معاف کر کے 50 سے 5 کر دیا گیا۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر فرض کی۔ حالانکہ اور دوسری عبادتیں جو فرض ہوئی ہیں وہ زمین پہ ہوئی، لیکن نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور عبادتیں الگ ہیں، نماز الگ ہے۔ اس لیے بجا طور پر نماز افضل العبادت اور اہم الفرائض،
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ پہلے ہوئی تھی 50 وقت کی فرض، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گزارش پر 50 سے 5 کر دیا، لیکن ثواب وہی رہا۔ آخری بار میں رب کی رحمت نے کہا کہ محبوب میری بات بدلتی نہیں ہے، تم آ گئے، تعداد تو کم کر دی گئی رکعت و اوقات کی، لیکن تمہاری امت 5 پڑھے گی 50 کا ثواب پائے گی، 5 پڑھے گی 50 کا ثواب پائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو معراج کے تحفے کی شکل میں یہ فریضہ دیا۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ کی معراج یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ عرش پہ جانا معراج نہیں، رب کو دیکھنا معراج ہے، بلکہ عرش تو خود ہی بہت دنوں سے بے قرار تھا کہ قدم ناز مصطفیٰ کا قدم بوس ہو جائے۔ تو آپ کی معراج اللہ کو دیکھنا، لیکن اس مقدس رسول نے اپنی امت کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔ جب زمین پر تشریف لائے تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ میری معراج خدا کو دیکھنا ہے، تمہاری معراج نماز پڑھنا۔ تو ہم اس عظیم تحفے کی قدر کریں۔ تحفہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ تحفہ چاہے کتنوں ہی چھوٹا سے چھوٹا ہو، اس کی آدمی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو معراج کے دولہا سے تحفہ پایا ہے، وہ تحفہ تو ایسا تحفہ ہے کہ اس تحفہ کی طرح کوئی تحفہ ہی نہیں۔ وہ تحفہ ایسا تحفہ ہے جو ہمارے ظاہری جسم کو بھی ستھرا بنا دیا کرتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو قرآن کا حکم ہوتا ہے کہ تم طہارت حاصل کرو، وضو کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑ جایا کرتے ہیں جیسے درخت سے پتجھڑ کے زمانے میں پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ یقیناً نماز اہم ترین عبادت، اور قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں نماز ہی کے بارے میں پرسش ہوگی۔ فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، پسینے میں ڈوبنے کا دن ہوگا، نفسی نفسی کہنے کا دن ہوگا، اس دن عبادات میں سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ حکم کون دے سکتا ہے؟ کون انہیں نماز نہ پڑھنے پہ مار سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں وہی باپ اور وہی سرپرست ایسا کر سکتے جو خود نمازی، جو خود نماز پڑھتے ہوں، انہی کو مارنے کا بھی حق ہوگا، اور وہی جو ہے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم اور ترغیب بھی دے سکتے ہیں۔ یہی حکمت ہے کہ کچھ نمازوں کو گھر میں بھی پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ ہمارے بچے بچپن ہی سے دیکھیں کہ اس کا نام نماز ہے، اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کو نماز بہت ہی محبوب، آپ کو نماز بہت پسند تھی، اور جسے ہمارے محبوب نے پسند کیا ہے اسے ہم بھی پسند کر کے پڑھیں۔ فرض ہے تو فرض کو تو ادا کرنا ہی ہے، اور صاف لفظ میں یہ ہے
کہ اگر کوئی فرض کو ادا نہیں کرا تو اسے سزا ہوگی، اسے گناہ ہوگا، لیکن وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو نماز کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا سمجھ کر پڑھے۔ آقا کریم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو آدمی اگر اسے اپنے محبوب کا عمل سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو یقیناً وہ بہت ساری نعمتوں سے ہمکنار ہوگا، بہت ساری نعمتوں سے وہ فیضیاب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں پر کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روک دیا کرتی۔ آج جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں برائیاں ہیں، اس کے جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، وہیں میری نظر میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج قوم مسلم مرد و عورت نماز سے دور ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر یہ نماز کے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، بے حیائیاں مٹتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کے سب نماز کی پابندی کریں، اس کے حقوق کے ساتھ انہیں صحیح وقت پر ادا کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے اور ہم نے سماعت کیا کہ نماز دن اور رات میں کتنے وقت کی فرض ہے اور نماز کی فرضیت کس مقام پہ ہوئی۔ راہ قرآن و سنت پہ چل تاکہ حاصل ہو جنت کے پھل۔ وواہ کلیکشن، آپ کا اپنا کلیکشن۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ عید کی ان خوشیوں میں وواہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سوٹ، لہنگا، چنری، گاؤن، ڈیزائنر ڈریس، شیروانی، کوٹ پینٹ، کڈس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ ایڈریس سوجا گنج نیئر اندارا اسٹیشن روڈ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 7677470418۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ یقیناً نماز افضل العبادات کا نام ہے۔ نماز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو امت کے لیے تحفہ خدا نے دیا تھا، اس عظیم تحفے کا نام نماز ہے۔ اور وہ خدا کتنا کریم ہے، آپ اس خدا کے بارے میں ذرا سوچیں، وہ کریم کتنا ہے، وہ رحیم کتنا ہے۔ ہم خطا پہ خطا کرتے ہیں، وہ عطاؤں پہ عطا کرتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانیوں کی حد کر دیتے ہیں، لیکن وہ بے حد اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ ہم اس کے نافرمان پہ نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنا فضل پہ فضل کرتے جا رہا ہے اور اس کی رحمت بار بار پکار رہی ہے۔ بندے، اب بھی وقت ہے اس خدا کی طرف لوٹا، اب بھی وقت ہے جن سروں کو گناہوں کے دلدل میں دھسا رکھا ہے، اسی پیشانی کو سجدوں کا نور عطا کر۔ اب بھی وقت ہے اس خدا کا نافرمان پہ نافرمان ہو چکا ہے، اس کی طرف فرما برداری کے قدم بڑھا۔ اب بھی وقت ہے اس کریم رب کی طرف آ، جس کی طرف تو ایک قدم آئے گا تو جس کی رحمتیں 10 قدم تیری طرف قریب ہو جایا کرے گی۔ اب بھی وقت ہے اس رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ ہم ایسے بے نمازی ہیں، ہم ایسے گنہگار لوگ ہیں، ہم ایسے اس خدا کے نافرمان لوگ ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے نافرمان لوگ ہیں کہ اذانیں ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم نماز پڑھیں۔ مسجدوں سے مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا رہتا ہے، لیکن یہ دل گناہوں کی وجہ سے اتنا کالا ہو چکا ہے، اتنا کالا ہو چکا ہے، اور اس کی نورانیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، 5 وقت دن میں اس رب کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ یقین جانیں ہم 5 وقت صرف
پیشانی کو سجدے میں رکھنے کا وقت نکالیں گے، وہ کریم اتنا کریم ہے، وہ رحیم اتنا رحیم ہے کہ ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں پیشانی رکھیں گے، وہ غموں کو ہماری زندگی سے باہر رکھ دے گا، وہ بے برکتی کو ہماری زندگی سے باہر رکھ دے گا، وہ نور عطا کرے گا، وہ سرور عطا کرے گا، وہ سکون عطا کرے گا، وہ چین عطا کرے گا، وہ اطمینان عطا کرے گا۔ ہم صرف 5 وقت کچھ وقت اس کے لیے نکالیں، وہ بے حساب رحمتیں دینے والا ہے، وہ بے حساب برکتیں دینے والا ہے، وہ ہمارے مقام کو بلندی دینے والا ہے، وہ ہماری عظمتوں کو بلندی دینے والا ہے، وہ ہماری رفعتوں کو بلندی دینے والا ہے۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم اس کے ہو جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب ایک وقت کی نماز ہماری چھوٹے گی تو ہمیں بے سکونی کھا جائے گی؟ کب وہ وقت آئے گا جب ایک وقت کی نماز ہم جماعت سے چھوڑیں گے تو ہمارا دل ہم پہ ملامت کرے گا؟ کب وہ وقت آئے گا جب اذان کی آواز سنتے ہی ہم مسجدوں کی طرف چلے جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکا کے کہیں گے مولا ہم خطا پہ خطا کر رہے ہیں، تو عطا پہ عطا کر رہا ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا رمضان کے ان بابرکت لمحات میں، رمضان کے ان عظمتوں والی گھڑی میں، رمضان کے ان برکتوں والی گھڑی میں ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں؟ اگر اب بھی وقت نہیں آیا تو کب وقت آئے گا؟ ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب اٹھیں گے؟ ہم کب اپنے رشتے کو سب سے مضبوط کریں گے؟ ناظرین کرام، نماز افضل العبادات ہے، ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائے گی اور محشر میں اگر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس عظیم عبادت کا نام نماز ہے۔ کب ہم نماز کے نام پہ اٹھیں گے؟ کب ہماری سینوں میں وہ تڑپ آئے گی؟ کب ہمیں دکھ ہوگا نماز کے چھوٹنے پہ؟ کب ہمیں سجدوں کے لیے کب ہماری پیشانیاں منور ہوگی سجدوں سے؟ ناظرین کرام، اب وقت آ گیا ہے ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں۔ اس رمضان، ان بابرکت لمحات میں، ان رفعتوں والے لمحات میں سب سے پہلے میں اپنے آپ میں بدلاؤ لاتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ میں بدلاؤ لائیے۔ میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، آپ بھی اپنے آپ سے عہد کیجئے آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھوں گا، آپ بھی اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہم اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کریں گے۔ یقین جانیں ضیاء رمضان پروگرام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ تبھی کامیابی کی دہلیز تک پہنچے گا جب ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے۔ حضور شاہکار ملت کی کوششیں تبھی پایہ تکمیل تک پہنچے گی جب ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے۔ خانقاہ شہبازیہ کی کوششیں تبھی پایہ تکمیل تک پہنچے گی جب ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں گے۔ اس رمضان بدلاؤ لاتے ہیں، میں سب سے پہلے بدلاؤ لاتا ہوں، آپ بھی بدلاؤ لائیے، انشاءاللہ رحمتیں برکتیں ہماری طرف بڑھتی ہوئی چلی آئیں گی۔ میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دوسرا سوال رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ تو نماز کی فرضیت اور نماز کتنی ہے اور اس کی عظمتیں کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ میں اب جو ہے اپنی قوم کو، خصوصاً سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ وہ محاسبہ کرے اپنے آپ کا۔ تو میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں آئی ہے؟ جان بوجھ کے بھی چھوڑنا اس بارے میں بھی بتائیں، انجانے میں بھی جو چھوٹ جاتی ہے اس بارے میں بھی بتائیں، تاکہ ہمارے ناظرین اور سب سے پہلے میری اور اس کے بعد ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو۔ نماز کا پڑھنا فرض ہے اور اس کے ادا کرنے سے انسان کا جسم بھی اور انسان کا دل بھی منور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ۔ وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز کو کفر کہا، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ نے اسے تغلیظ پر محمول کیا، یعنی بہت بڑا گناہ، کفر جیسا گناہ۔ آدمی نماز چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دی۔
تو نماز چھوڑنا گویا دین کی بنیاد کو ڈھا دینا ہے، ویران کر دینا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر کسی کے گھر کو ویران کرتا ہے تو گھر والا اس پر رحم نہیں کرتا، اس پر کرم نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ہمارا پروردگار ہم پر اتنا رحم کرتا ہے کہ بے نمازیوں سے کہتا ہے، اے بے نمازیوں آ جاؤ اور نمازی بن جاؤ، تمہارا میری رحمت استقبال کر دے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ بہرحال نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ترک صلاۃ سے، ترک نماز سے بچائے رکھے، کیونکہ ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن عبادات کے معاملے میں جو پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہی پوچھ ہوگی جی۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی اور کام میں کوتاہی کر لیں، لیکن خدا کے واسطے نماز میں کوتاہی نہ کرے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، مفتی صاحب قبلہ نے اس پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو فرمائی، اور اگر ہم لوگ خود چاہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر انقلاب لا سکتے ہیں۔ یقین جانیں جتنی وعیدیں مفتی صاحب قبلہ نے، جتنی وعیدوں کا بھی ذکر فرمایا، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ اس کے مستحق ہوں یا وہ چیزیں ہمارے لیے ہو یا ہم ان میں سے ہوں۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان نہیں چاہے گا کہ جو نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہے اس کا حقدار وہ بن جائے۔ تو یقیناً جب ہم نہیں چاہیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے بدلاؤ لانا ہوگا اور نمازوں کی پابندگی کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے۔ مفتی صاحب قبلہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بے نمازی کا دنیا میں کیا حال اور قبر میں اسے کن عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں کیا حال رہتا ہے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ بیان ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بہت کچھ جاننے ملے گا۔ بے نمازی دونوں ہی جگہ، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، طرح طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیا میں تو بے نمازی کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوتا جو ایک نمازی کا ہوتا ہے۔ ایک ہی آبادی کے دو آدمی ہوتے، ایک نمازی ہوتا ہے، ایک بے نمازی ہوتا ہے، دونوں کوئی بات بول رہا ہے تو نمازی کی بات کا جتنا اعتبار لوگ کرتے ہیں اس بے نمازی کی بات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ نمازی دنیا میں بھی بے اعتبار ہوتا ہے، دنیا میں بھی لوگ اس کی بات کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کی بات کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے ہیں جو نمازی کی بات کو دیتے ہیں، اور یہ ہوگا ہی، کیونکہ جو رب کا اطاعت گزار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، زمانہ اس کا تابع دار ہوتا ہے، زمانہ اس کا قدردان ہوتا ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھ کے اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے نا، تو پروردگار عالم بھی لوگوں کو اس کی بات کے ماننے اور اس کے ساتھ رہنے پر مقرر و معمور کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں ہے، اور قبر میں جب بے نمازی جائے گا تو اس بدعملی کی وجہ سے قبر اسے دبائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس کی قبر میں ایسے ایسے سانپ رہیں گے جس کی موٹائی جو ہے اونٹ کی گردن کی طرح، اور اس کی لمبائی ایک دن آدمی جتنی دور تک چل کر جا سکتا اتنا لمبا ہوگا۔ وہ سانپ بے نمازی کو ایک بار ڈسے گا تو اس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ 70 سال تک اس کا زہر اس کے جسم میں کھولتا رہے گا، 70 سال تک اس کا زہر کھولتا رہے گا، اور اس طرح سے وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہے گا قبر میں، اور پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد بھی نہیں، چاہے جتنا ہی زہریلا سانپ کاٹ لے آدمی مرے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔
چونکہ ایک موت آ گئی، چونکہ وہ جو سانپ ہے یا بچھو ہے وہ اسے سزا دینے کے لیے مقرر ہے، اسے مارنے کے لیے مقرر نہیں ہے۔ المختصر یہ ہے کہ بے نمازی کو قبر میں بھی طرح طرح کے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی قبر کو روشن بنانے کے لیے، اپنی قبر کو تابناک بنانے کے لیے بھی نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے، اور دوسرے تمام اعمال خیر کی بھی پابندی میں ہر لمحہ کوشش اس کی ہونی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے سماعت کیا کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے سنا۔ نماز کب فرض ہوئی، نماز پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، نماز کی فرضیت کس طرح ہے، ان تمام تر حوالوں سے آپ نے گفتگو سنی۔ ہمارے پچھلے سوال کا جو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ بے نمازی کا دنیا میں کیا حال رہتا ہے، قبر میں کن عذابوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے مفتی صاحب قبلہ نے ایک اچھی گفتگو کی ہے، اور یقین جانیں یہ ساری چیزیں سننے کے بعد نہ تو آپ کا دل چاہے گا کہ ہم نماز کو چھوڑیں، نہ میرا دل چاہے گا کہ ہم نماز کو چھوڑیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ آج سے ضرور پابندی کریں گے نماز کی، اور ہم لوگوں میں سے آج سے جتنے لوگ پابندی کریں گے وہ سمجھیں کہ رمضان کا ایک تحفہ خدا انہیں دے رہا ہے، رمضان کی برکتوں کا تحفہ انہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے ہٹے ہوئے تھے راستے سے، رمضان کے صدقے میں پھر سے ہم لوگ انشاءاللہ نیک راستے پہ آنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ ایک عزم کرنے کے نہیں انشاءاللہ ہر حال میں ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم دل سے سوچ لیں گے تو پھر کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس ارادے کو بدل دے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، تو وہ انشاءاللہ میں وہ سچائی ہم جو ہے نا شامل نہیں کرتے، وہ زبانی طور پہ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، ایسے نہیں۔ اگر انسان ارادہ کر لے، دل سے ارادہ ہو، اور ارادہ اتنا پختہ ہو، اور اس پختہ ارادے کے ساتھ جب انشاءاللہ کہے گا تو پھر وہ انشاءاللہ کی برکتیں بھی وہ پائے گا۔ ایک طرف تو ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اور اس جھوٹ کا دوسروں کو یقین دلانے کے لیے ہم انشاءاللہ کا استعمال کرتے ہیں، تو کہاں سے برکتیں ملے گی؟ پختہ ارادہ کریں۔ جب ہم پختہ ارادہ کر لیں گے کہ نہیں کرنا ہے مولا، اور پھر کہیں گے انشاءاللہ مولا کرنا ہے، اب جو انشاءاللہ نکلے گا وہ دل کے پختہ ارادے کے ساتھ نکلے گا، تو وہ اتنا مضبوط انشاءاللہ ہوگا، یقین جانے کہ پھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، آپ کا ارادہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ وہ انشاءاللہ کی برکتیں خدا ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا۔ اخیر میں مفتی صاحب کے بلا ایک سوال آیا ہے، میں اس سوال کو میں چاہتا ہوں ناظرین بھی اس حوالے سے سمجھ لیں، چونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جیسے اکثر مسافر جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا، یا اکثر ایسا شخص کہ جو بہت مصروف ہے وہ اس مسئلے کا سامنا کرتا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے ایسا کرنے والا، اس حوالے سے بھی کیا حکم ارشاد فرمائیے گا کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کو وقت پہ نہیں پڑھتا، ایک کہ وہ مجبوریوں میں اسے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا اگر کچھ تفصیل سے بات ہو جائے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقرر میں فرض ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب ان اوقات میں ان نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ نماز ادا کہلاتی ہے، اور ان وقتوں کو گزار کر اگر آدمی پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا نہیں قضا کہلاتی ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز مردوں پر کسی حال میں معاف نہیں، عورتوں کا ایک مخصوص پیریڈ ہے جس میں ان کے لیے نماز کی معافی ہے، لیکن مردوں پر کسی حال میں نماز کی معافی نہیں۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے،
اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے رکوع سجدہ کرے، لیکن کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہ آدمی جو جان بوجھ کر وقت پر نماز ادا نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی عذاب خداوندی کا وعدہ ہے۔ تیسرے پارے ہی میں نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ آپ سوچیں کہ جب نمازیوں کے لیے ویل ہے تو بے نمازیوں کے لیے کیا عذاب ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ وقت پر نہیں پڑھ رہا، وقت گزار کر پڑھ رہا ہے، تو اس کی سزا پروردگار عالم فرما رہا اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرائی جائے تو 70 سال کے بعد وہ چیز جا کر وہاں تہ تک پہنچی۔ اب سوچ سکتے کہ 70 سال کے بعد وہ چیز اس تہ تک پہنچے، اس تہ میں، اس ویل میں اسے داخل کیا جائے گا جو نماز پڑھتا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھتا۔ تو بے نمازی حضرات اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں۔ بہرحال ابھی وقت ہے اور مقدس مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیں گے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ اس قوم کو واللہ ما یغیر قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، چاہے زمانہ کچھ ہو جائے، زمانہ ایک رخ پہ جا رہا ہو اور اس کا سیدھا راستہ اس طرف ہے، اگر آدمی اکیلا بھی ہو لیکن اگر وہ چاہتا ہے میں سیدھا راستہ چلوں، تو وہ اس شیر کو اپنا رہبر بنا کر اس سیدھے راستے پر چل سکتا ہے کہ عزم محکم یقی پہ ہم محبت فاتح عالم۔ عزم محکم یقی پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مومن کی ہے شمشیریں، اور کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ ساحل جو ہے اکیلا رہتا ہے، لیکن کتنے طوفان کنارے سے آ کے ٹکراتے ہیں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آدمی کا اصل عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنے ہی کا معنی ہے انقلاب۔ انقلاب جب آتا ہے تو اس میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی، کبھی جان قربان کرنا، کبھی مال ہے، کبھی وقت ہے۔ تو ہم روحانی انقلاب لانا چاہتے ہیں اپنے اندر، تو ہمیں تو کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ہم جس طرح سے اس دنیا کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ہمیں اس زندگی میں جانا ہے، ہمارا رب پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تو پھر یہ کوتاہی کیوں میرے پیارے؟ جس طرح ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہم کچھ کریں کہ سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا میرے پیارے، آپ بھی اپنے آپ کے اندر اور میں بھی اپنے آپ کے اندر ایسی تبدیلی لانا چاہیں کہ جو اتنی خوشگوار تبدیلی ہو کہ معاشرہ رحمانی ہو جائے، ماحول نورانی ہو جائے، اور علاقہ وہ ہو جائے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں ہر وقت بلند ہوتی رہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے نماز کے ضروری ٹاپک پر آج گفتگو سماعت کی۔ راہ قرآن و سنت پہ چل تاکہ حاصل ہو جنت کے پھل۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ،
कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा है तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक, खलीफाबाग, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 8271815991। माह रमजान माह रमजान माह रमजान माह रमजान, मेरे आका का फरमान है, रब का मेहमान रमजान है। और हम ऐसे मजमून का इंतखाब भी करते हैं जिससे हम और आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकें, हम और आप अपने अंदर एक चेंज लाएं। ये रमज़ान हम अपने अंदर एक बदलाव लाएं और नमाज के हवाले से नमाज की फ़र्जियत कब हुई, नमाज फ़र्ज हम पे कब हुई, नमाज का मकाम क्या है, छोड़ने वालों के लिए वईदें क्या है और नमाज छोड़ने वालों के लिए दुनिया में किस कदर जो है मामलात सख्त हो जाते हैं और फिर अज़ाब क़ब्र में उन्हें किन चीज़ों की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से बहुत ही इल्मी और रूहानी गुफ्तगू हज़रत क़िबला मुफ्ती फ़ारूक आलम अशरफ़ी साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया शहबाजिया फरमा रहे थे। अल्लाह करीम हम सबको नमाज की पाबंदियों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिरी सवाल जो मुफ्ती साहब क़िबला ने शामिल प्रोग्राम किया था वो बड़ा ज़रूरी है और हम सबको उस पर सोचने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब क़िबला ने आखिर में जो अज़ाब का जिक्र फरमाया, वो नमाज जो लोग अदा तो करते हैं लेकिन नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ऐसे लोगों के लिए भी अज़ाब का जिक्र फरमाया है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त पे नहीं पढ़ते हैं। तो ज़रा सोचें कि जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ते, उनके लिए अज़ाब है, तो जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं उनके लिए कितना सख्त अज़ाब होगा। आइए सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ तौबा करें कि रमज़ान की इन अजीम और बाबरकत लम्हात में हम और आप नमाज की भरपूर पाबंदी की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाने लगा हूँ और इस शेर से आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र तक, नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। दे अपने मेज़बान ज़ीशान बरकाती को इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, इख्तिताम प्रोग्राम पर मैं गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नात ख़्वां बुलबुल बाग़ी मदीना मोहतरम सलमान रज़ा अशरफ़ी से तशरीफ़ लाएँ, चंद अशार प्रोग्राम में शामिल करें और उससे हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। अब दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ा खूबसूरत कलाम कलाम खतीब आज़म अल्लामा इश्तियाक़ आलम शहबाज़ी का बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ कलाम मैं पेश करता हूँ। उससे कब्ल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छुपा रहे हैं लगातार मेरे ऐबों को, मैं किस कदर हूँ कमीना हुजूर जानते हैं, मैं किस कदर हूँ कमीना हुजूर जानते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، ہمارے نام اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، ہمارے نام اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے، شفاعت کرنے والا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے، شفاعت کرنے والا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے، نظر سے کام چلتا ہے، صراحی ہے نہ پیالہ ہے، نظر سے کام چلتا ہے، صراحی ہے نہ پیالہ ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، پرغلا سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، پرغلا سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، پرغلا سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے، مگر صورت بتاتی ہے، کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے، کوئی اللہ والا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، جبی والفجر زلف لیل چہرہ شمس قد طاغا، جبی والفجر زلف لیل چہرہ شمس قد طاغا، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈالا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے،
حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی، زمانہ کہ زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی، حفاظت کے لیے کافی، حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دوشالہ ہے، حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دوشالہ ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، خدا آباد رکھے میرے مولا کے گھرانے کو، خدا آباد رکھے میرے مولا کے گھرانے کو، برستا جن کی صدقے رات دن رحمت کا جھالا ہے، برستا جن کی صدقے رات دن رحمت کا جھالا ہے، برستا جن کی صدقے رات دن رحمت کا جھالا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، نوالے توڑنے جائیں گے کیوں ہم غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کوتے ہیں، تیرے ہی در کے کوتے ہیں، تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے، تیرے ہی در کے کوتے ہیں، تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، ضیاء کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے، ضیاء کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے، ضیاء کی مغفرت مشکل تھی لیکن ان کی رحمت نے، کہاں جان دو کہاں جان دو کہاں جانے دو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے، کہاں جانے تو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے، کہاں جانے تو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے،
رب کا مہمان رمضان ہے، آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पैराहन कलेक्शन, आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं, जिसमें कुर्ता, पाजामा, शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा है। तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक, खलीफाबाग, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर